بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کی بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا اور دلائل میں بھی غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اور سب سزاؤں سے سخت سزا کی تجویز کی، یعنی یہ کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حالانکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے، لیکن نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کی سزا دی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، یعنی ارد گرد بہت بڑی دیوار بنا کر اس کے درمیان آگ جلا کر ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ بولے اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ ذرا غور کریں کتنے بے وقوف لوگ تھے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے جن بتوں کی ہم امداد کر رہے ہیں وہ خود اپنی امداد کچھ نہ کر سکے اور وہ خدا بننے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی تھی اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ذراع یعنی 45 فٹ اور چوڑائی 20 ذراع یعنی 30 فٹ اور لمبائی 30 ذراع یعنی 45 فٹ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام اقراد تھا۔ بعض جگہ اس کا نام اقراد بن عطیہ مکمل طور پر ذکر ہے۔ نام کے متعلق 2 قول اور بھی ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام ہیون ہے اور دوسرے قول کے مطابق حدیر ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا ہے اور قیامت تک دنستا چلا جائے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری یعنی 12 کی صورت تیار کی۔ جب 12 تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی یہ کہتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالوں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کر کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لی تو آگ جلا دی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر فضا میں اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا تو وہ جل جاتا۔ جب آگ کے شعلے بہت زیادہ بلند ہو گئے، اس کی حرارت اتنی دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا تو وہ کفار پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ اس وقت شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی اور ایک منجیق تیار کی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر منجیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا۔ خیال رہے کہ منجیق ایک گلیل کی طرح ہے جو بعد میں جنگوں میں استعمال ہوتی تھی، پتھروں کو گولوں کی طرح پھینکا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے مولائے کائنات، زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے، جانور، پرندے سبھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے۔ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا تو آج جل جائے گا، اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا۔ زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، ہمیں اجازت فرما ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی، اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور کی امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دو، بے شک وہ میرے خلیل ہیں۔ اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا
اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت فرمائیں کہ ہم آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی، آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں؟ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جبریل نے کہا، اچھا تو پھر آپ اپنے رب سے ہی سوال کر لیں، وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے۔ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے امداد طلب کرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے مدد طلب کرتے۔ کاش ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ انبیاء کرام کا مقام ملائکہ سے بلند ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے کم مراتب والوں سے امداد طلب کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح عام انسان توکل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کرتے کہ وہ خود ہی جانتا ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ معزز سامعین، بخاری شریف کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ چھپکلی آگ میں پھونکیں دیتی تھی۔ مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بری چیز کے نام سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چھپکلی کو پہلے ہی ضرب سے قتل کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور دوسرے ضرب سے قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے اور تیسری ضرب سے قتل کرنے کا اس سے بھی کم ثواب ہے۔ معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مدد لینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے مجھے بچا لے گا۔ بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہے میں بھی اسی پر راضی ہوں۔ کافروں نے جب آپ کو باندھ کر منجیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارکہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب چیزیں تیرے ہی ملک ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامن کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کا سردی سے وصال ہو جاتا۔ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ یعنی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین پر بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور ارد گرد گلاب، نرگس اور چنبیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جس سے آپ کو باندھا گیا تھا، تو ان رسیوں کے جلنے سے بھی آپ کو ذرا تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ خیال رہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا اس وقت دنیا میں کوئی ایسی آگ نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھی۔ منحال بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40-50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا اور میں نے عیش و عشرت کی، اتنی پوری زندگی میں مجھے عیش حاصل نہیں ہو سکی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سائے پر مقرر فرشتے ابراہیم کی شکل میں ان پر بھیجے اور وہ آپ کے پاس بیٹھے تاکہ وہ اس سے انس حاصل کریں۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ کے پاس جبرائیل جنت میں سے ایک ریشمی قمیص لائے اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک آپ کو رب کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ معزز سامعین، نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا
تو ابراہیم کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا اور ایک شخص جو کہ فرشتہ تھا آپ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، اور آپ نے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے آگ کے شعلے میں بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا، اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے اس نے یہ سمجھا ہو کہ جب نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے گزریں گے تو جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ سائے پر مقرر فرشتہ تھا، میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے سے کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ میں اس سے انس حاصل کر سکوں۔ معزز سامعین، اس پر نمرود نے کہا، جب میں نے تمہارے رب کی عزت قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کر کے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس سے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائے ذبح کر دی اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا، ایمان اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ بعض روایات میں ہے، جب کفار نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے آگ پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بورے کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے جھلسا دیا۔